اس کو سادہ کر دیں، ان کو کمپلیٹ بند کر دیں. اللہ اللہ. اللہ اللہ. اچھا ساری پارٹی ہے جی بیٹھی. آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر بسم اللہ 1 بج کے اب 44-45 ہو چکے ہیں. ساری رات انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، شفقت فرمائیں جس نے جانا ہے رات کافی ہو گئی ہے وہ اٹھ کر چلے جائیں، آرام کریں جا کے، اور جس نے نہیں جانا وہ کھڑا نہ ہو، جہاں جگہ ملتی ہے وہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. آپ کی بڑی مہربانی پنڈال میں جو شخص کھڑا ہے دوسرا اس کی منت کرے کہ یار شاہ صاحب نے کہا ہے تو بیٹھ جا، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا پیچھے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کوشش کر کے آگے آ جائیں. آپ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں وہ اٹھ کے آگے آ جائیں. آپ جو نوجوان پیچھے ہیں وہ اٹھ کے آگے آ جائیں. شاباش، ادھر سامنے آ جائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو دعا کی طرف آ جائیں. نہیں جی، نہیں تھوڑے موضوع نہیں کہہ رہا. ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں. طبیعت نہیں آ رہی آج، نہیں طبیعت آ رہی، بس ہو گئی ہے. اصل میں 24 نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا جاگا بھی ہوا ہوں اور تسلسل کے ساتھ سفر ہے، اور کل سیالکوٹ جا کے خطاب کرنا ہے، اور ابھی واپسی کا سفر ہوگا، آرام بھی نہیں کرنا. تو وہ قرآن اندازی لے آئیں، کر لیں، وہ لے آئیں. ڈبہ شبہ کدھر ہے؟ تھک گئے ہیں آپ لوگ بھی. میں پھر عرض کرتا ہوں، او بھائی میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ نے ساری رات اللہ والوں کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر میں آپ نے اشعار کی صورت میں ان کا توسل بھی دیا، اور پھر ایسے بھی اشعار آئے جس میں آپ نے انہیں ندا بھی دی اور ان سے سوال بھی کیے. کسی بات پر بندے پریشان ہیں اور لوگ بالکل پریشان ہیں، یہ بڑا امتحان ہے آج.
اصل میں نا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کان پہ ہاتھ رکھ کے نا لمبی لے کے ساتھ شعر پڑھ لوں، اور وہ جو اس تقریر کے آپ عادی ہیں وہ نہیں مجھے آتی. میری گفتگو سمجھنے سمجھانے والی ہوتی ہے. تو سمجھ سمجھا جاگ کے ہوتا ہے، سو کے نہیں ہوتا. او بھائی تسی جاگ رہے ہو، میں ستا پیا. سچ کہہ رہا ہوں میں. آپ ان دونوں سے کہیں بیٹھ جائیں، جو بڑی ضروری بات ہے بیٹھ کے کر لیں، تسلی سے کر لیں. اب آپ نہ بیٹھ کے تسلی سے بات کر لیں بیٹا، جو آپ کی جاری تھی. مینا بازار بنایا ہوا ہے آپ نے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نہیں 3 قرآن سامنے پڑے ہیں. ان میں سے ایک قرآن حکیم سعودیہ کا ہے جو مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دوسرا قرآن حکیم جو ہے وہ بریلی شیف کا ہے جس میں ترجمہ اور تفسیر اہل سنت کا ہے. آپ دیوبندیوں کا بھی لے آئیں اور شیعوں کا بھی لے آئیں. کئی ضلع کراس کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں. جو بات میں کر رہا ہوں اسے سنیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے، اہل حدیثوں نے بھی لکھا ہے. سب نے لکھا کہ مصطفیٰ کی کچہری بیٹا سادہ سپیکر چاہیے، کمپلیٹ سادہ، کوئی خوشی کو نہیں چاہیے. یہ ٹھیک ہے. مصطفیٰ کی کچہری سج گئی، صحابہ کی جماعت بیٹھ گئی، ذکر چھڑ گیا ایک اللہ والے کا. دیکھیں بیٹا، جاگیں، ہوش کریں، مجھے دیکھیں. علماء اور طلباء بیٹھے ہیں اور بڑی انویسٹ ہوئی ہے، بہت خرچ ہوا ہے اس محفل پہ، زور لگ گیا ایک نوجوانوں کی جماعت کا. تو یہ کچھ لینے کا موقع ہے. میں پھر اپنے جملے دہرا رہا ہوں. سنی بھی لکھ رہے ہیں، شیعہ بھی لکھ رہے ہیں، دیوبندی بھی لکھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی لکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچہری تھی، صحابہ کی جماعت تھی، اور ذکر تھا اللہ والے کا. اس منہج پر گیا، اس نہج پر گیا، اس لیول پر گیا ذکر کہ صحابہ نہ رو پڑے. جب صحابہ کی چیخیں نکلیں تو مصطفیٰ کریم محمد جی نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تم کیوں روئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، آقا آپ نے پچھلے نبیوں کی امت میں سے ایک اللہ والے کا ذکر کیا ہے، اس کی جو عبادت اور ریاضت آپ نے ارشاد فرمائی ہے، نہ تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں، نہ ہماری اتنی عمر ہے کہ ہم اس لیول تک جا سکیں. کل قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں آپ کھڑے ہوں گے تو ہم تو پچھلے نبیوں کی امت کے ایک اللہ والے کی برابری نہیں کر سکیں گے، تو وہاں تو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو جائے گا. جب یہ بات صحابہ کی سنی تو سمیع رب نے پوری سورہ نازل کر دی اور سورہ قدر کو نازل کیا، اور پھر سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرا حبیب تیری امت کا کوئی گناہگار اگر اس رات میں کھڑا ہو کے 2 نفل پڑھے گا تو ہم جس کا ذکر آپ نے کیا ہے نا محمد جی اللہ والے کا، اس کی ساری عبادت ایک پلے میں آ جائے. آپ کی امت کے گناہگار کے 2 نفل اس سے وزنی ہوں گے، اس سے اعلیٰ ہوں گے. ہم نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا کر دی. اب آپ نے مشورہ کرنا ہے پاکستان کے علماء کے ساتھ کہ لیلۃ القدر کو سیلیبریٹ سنی بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی اس دن جو ہے نا وہ محفلیں سجاتے ہیں،
ستیویں رات اہل حدیث بھی مناتے ہیں. منت کر کے پوچھنی ہے کہ یہ ستیویں رات جو آپ منا رہے ہیں یہ ملی کیسے تھی؟ سارے بتائیں گے کہ ایک اللہ والے کے ذکر کا صدقہ ہے. ایک اللہ والے کی بات کا صدقہ ہے. ایک اللہ والے کی بات کا صدقہ ہے. میرے بچوں نہیں مجھے دیکھو یار، جسے سمجھ آ جائے گی اسے میں دعا دوں گا، لیکن اگر آپ کو کچھ نہ ملا تو میرا آنا بیکار ہو جائے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رمضان شریف کی لیلۃ القدر 7ویں رات ہے نا، سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث وابی سارے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے کی بات کے صدقے میں ملی ہے. نہیں وہ اللہ والا نبی نہیں تھا، وہ اللہ والا رسول نہیں تھا، وہ عیسیٰ کی امت کا ایک اللہ والا تھا، ولی تھا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ والوں کے ذکر کے صدقے میں لیلۃ القدر مل رہی ہے، پچھلے نبیوں کے ولیوں کے ذکر کے صدقے میں لیلۃ القدر ملتی ہے. بس میں اب اگلا جملہ کیا پڑھوں یار، میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. وہ پچھلے انبیاء کی امت کے ولی ہیں جن کی بات کے صدقے میں لیلۃ القدر ملتی ہے. یار جن کی بات سے لیلۃ القدر ملے وہ عیسیٰ کے ولی ہیں، جن کی ذات سے پورا دین ملے وہ محمد کے ولی ہیں. جس کی ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ مل جائے اسے معین الدین کہتے ہیں. نہیں اکثر بندے ہم پہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ آپ اللہ والوں سے مانگتے ہیں، آپ اللہ والوں سے سوال کرتے ہیں. میرا خیال ہے سنیوں کا ترجمہ نہیں، ذرا سعودیہ کو دیکھ لیں. یہ قرآن حکیم بیٹا سعودی عرب سے آیا ہے، اہل حدیث علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور کمال والی بات یہ ہے کہ سامنے سورہ بقرہ آ گئی ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور میں 61 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن حکیم ہے، سورہ بقرہ ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے 61 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. آپ چپ بیٹھے ہیں یار. اللہ فرماتا ہے محمد جی، اب اٹینشن ہو محمد جی، آپ کو یاد ہے جب بندے اکٹھے ہو کے موسیٰ کے پاس آ کے کہہ رہے تھے آپ اللہ والے ہیں، ہمیں ساگ بھی لے دیں، ہمیں خربوزے بھی لے دیں، ہمیں پیاز بھی لے دیں، ہمیں دالیں بھی لے دیں، ہمیں سبزیاں بھی لے دیں. نہیں میری نالائکی سمجھ لیں، میں بات واضح نہیں کر سکا. میرے بچوں میں اسی سورہ یعنی اسی قرآن میں سے سورہ المائدہ کو دیکھ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 111 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 112 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 113 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہیں، میں 114 نمبر بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن پاک سعودیہ کا ہے، سعودیہ کا. اللہ فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء. نہیں بیٹا اٹینشن. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے اکٹھے ہو کے عیسیٰ کے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے آج ہم نے گھر کھانا نہیں پکانا، ہمیں بھجی مچھی منگوا دو، ہمیں بٹیرے منگوا دو. نہیں ہمیں بھجی مچھی منگوا دو. یہ قرآن حکیم ہے، اس کے ساتھ شغل نہیں کیا جا سکتا. اور میں سعودیہ کا ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو.
اللہ فرماتا ہے قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ نے فرمایا بندے دے پتر بنو، مومن ایسی باتیں نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو. قالو نرید ان، اوے کاکا نیچے بیٹھو، کیا ہو گیا یار؟ قالو نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین. اللہ فرماتا ہے ساری قوم نے ہاتھ جوڑ کر کہا نبی خدا ہماری نیت پر شک نہ کریں، ہمیں پنڈارا منگوا دیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہم گواہی دینے والے بن جائیں کہ اللہ والوں سے جو مانگا جائے مل جاتا. نہیں رکنا ذرا، میں اگلی آیت پڑھوں. اللہ فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم، اب یہ بات سن کے مریم کا شہزادہ عیسیٰ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، قال عیسیٰ ابن مریم، اب یہ بات سن کے نا، قوم کی یہ بات سن کے نا، مریم کا شہزادہ عیسیٰ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگا. صادقہ بعد والو پہلی آیت میں آیا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. دوسری آیت میں آیا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. میرا خیال ہے میں آپ میں سے کسی کو کہوں نا اٹھ کے کھڑے ہو جو اپنا تعارف کراؤ، تو آپ بولو گے میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ماں کا نام آپ یہاں لے لو گے؟ سیدوں کے شجروں میں ماں کا نام بولو نہیں سارے یارا، بھئی ماؤں کا نام تھوڑی بتایا جاتا ہے. یا اللہ میں نے 2 آیتیں کٹھی پڑھی ہیں، تو بار بار کہہ رہا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ. یا اللہ ماں کا نام ضروری لینا ہے، ہم نے مردوں میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، بغیر ماں کے نام کے بھی تو جملہ پورا ہو سکتا تھا نا. اللہ فرماتا ہے چپ کر، یہ عام ماں تھوڑی ہے، نبی کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. اوئے ہوئے اہل حدیثوں کی تراویاں پوری نہیں ہوں گی اس نام کے بغیر. سنی فجر میں پڑھیں گے تو میں نماز قبول کروں گا اس نام کے ساتھ، اہل حدیث مغرب میں پڑھیں گے تو پھر بھی قبول کروں گا. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اس بی بی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اس بی بی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اس بی بی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اس بی بی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اس بی بی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. مجمع زیادہ ہے، سبحان اللہ، ٹھنڈا ہے نا، آگے نہیں چل سکتا. اس بی بی کا ذکر اللہ کی. مولا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مریم کا ذکر عبادت سمجھنے والو محمد کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کیا سمجھتے ہو؟ اچھا پھر قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا مولا بٹیرے گھل دے، پوجی مچھی کھل دے. نہیں مولا پھر فرمایا تکونو لنا عیدن، تاکہ عید ہو جائے، عید ہو جائے. مجھے نہیں سمجھ آئی یار، سندھ سے لے کے بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کر پنجاب تک، پنجاب سے لے کر صوبہ سرحد تک، 5 صوبوں میں کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ بٹیریں آئیں تو عید کیسے ہوتی ہے، بٹیریں آئیں تو عید کیسے ہوتی. نہیں یار میں نے کہا تقریر نہ کرواؤ یار، چھوڑ دو، آج جانے دو بس اسی طرح. اگر سننا ہے تو اس طرح تھوڑی بول سکتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں سارے مان گئے ہیں، آہو جی بٹیرے آئے تو عید ہوئی، بٹیرے آئے تو عید ہوئی. پوجی مچھی آئے تو وہ عید منا لیں تو تمہیں درد نہیں ہوتا، ہم محمد کے آنے پہ عید منائیں تو کیسی آخر آ گئی. بھئی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھو بیٹا میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم پہ بندے ناراض ہیں، تم اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. میں پھر چلتا ہوں سورہ بقر کی طرف. 2 نمبر سورہ ہے، میں 60 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. سعودیہ کا قرآن ہے، اہل حدیث لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اللہ پھر فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب عیسیٰ کے پاس بندوں نے آ کے کہا تھا نبی خدا اب ہمیں پانی بھی لے دیں، آپ نے ہمیں کریانہ بھی لے کے دیا ہے، سبز منڈی بھی لے کے دی ہے، آپ نے ہمیں تمہارا نبی تو صرف 6 کلمے یاد کرانے آیا،
نہیں بیٹا دیکھو زبان کاٹ کر میری تلی پہ رکھ دینا، میں معافی نامے پر سائن کر کے چلا جاؤں گا اور کبھی زندگی میں ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہوں گا نا۔ یہ قرآن حکیم ہے، اور کیسی بات ہے کہ یہ صفحہ خود بخود میرے سامنے آ گیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں 40 سال تک، 40 سال تک بارش روک دی گئی، 40 سال تک مال ہلاک ہو گئے، 40 سال تک جانور مر گئے۔ بندے نوح نبی کے پاس آئے، 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 بندے نوح نبی کے پاس آئے۔ یہ حد ہو گئی ہے تمہاری خاموشی والی۔ بندے نوح نبی کے پاس آگے کہہ رہے ہیں ہمیں بیٹے لے دو، ہمیں پتر لے دو، ہمیں فصلیں لے دو، ہماری مجھوں کو کٹیاں لے دو۔ یہ شدائی نہیں ہے لوگ جو پیڑا لے کے آ جاتے ہیں، شاہ جی دم کر دیں مجھ نہیں ملتی۔ اللہ والوں سے بندوں نے آ کے کٹیاں مانگی ہیں، جسے سمجھ آ گئی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں فصلیں لے دو، ہمیں بارش لے دو، ہمیں می لے دو، ہمیں فصلیں لے دو، ہمیں بیٹے لے دو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ سورہ نوح 71 نمبر سورہ ہے، 10ویں 11ویں 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ نہیں جس کی جوانی قرآن کے لیے ہے اور جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا کہو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے نوح نبی کے ہاتھ اٹھنے میں دیر لگی، میں نے مائیوں کو بچے دینے میں دیر نہیں کی، میں نے جانوروں کو بچے دینے میں دیر نہیں کی، میں نے فصلوں میں برکت دینے میں دیر نہیں کی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، نوح کے ہاتھ منہ پر نہیں آئے تھے، میں نے بارش کو نازل کیا۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ نہیں میں پھر چلتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم کہہ رہی ہے نبی خدا ہمیں پانی لے دیں، نبی خدا ہمیں پانی لے۔ یار اللہ تمہارے محمد جی سے کہہ رہا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے جب موسیٰ کے پاس بندوں نے آکے کہا تھا ہمیں پانی لے دو، تو موسیٰ نے مجھے کہا تھا مولا اب میں کیا کروں؟ تو میں نے فرمایا تھا خالی نہ جانے دینا، خالی نہ جانے دینا۔ تو یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میں نے کہا موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر پہ، 12 چشمے جاری میں کروں گا، تاکہ زمانے والوں کو سمجھ آئے اللہ والوں کے دروازے سے مانگ لینا تو قرآن کی تاریخ ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ۔ نہیں رکنا بیٹا رکنا، میں تھکا ہوا ہوں اور میرا دماغ نہیں چل رہا۔ مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12 نمبر سورہ ہے، مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ میں سعودیہ کا ترجمہ لے رہا ہوں، سعودیہ کا اہل حدیثوں کا ترجمہ ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ 97 نمبر آیت ہے، 97 نمبر آیت ہے۔ نبی زادے ہیں، نبی زادے، نبی زادے، نبی زادے ہیں بیٹا، نبی زادے۔ ہاں جی کون ہے؟ کر لو بات، قرآن سے ضروری ہے، کر لو بیٹا کر لو، تسلی سے کر لو، تسلی سے بات کرو، قرآن سے ضروری بات ہے۔ یارا قرآن پڑھا جا رہا ہے اب تو، یہ کچھ شعر و شاعری تو نہیں ہو رہی نا، خالصتاً قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس میں تو بات کرنا ویسے ہی حرام ہے، اب کرو گے تو۔ اذا قرئ القرآن، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں اپنی بات نہیں کرو، اسے توجہ سے سنو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، غلطی کا احساس ہو گیا، آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں بھائی تو ہمارا نبی نکلا، ہم تو غلطی پر ہیں، کٹھے ہو جاؤ اللہ سے معافی مانگ لیں، کٹھے ہو جاؤ اللہ سے معافی اللہ سے معافی۔ مجمع زیادہ ہے اللہ کا نام نہیں لیا تم نے، دکھ لگا ہے مجھے یار۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کو، معافی اللہ سے۔ تو کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا ابانا یا ابانا یا ابانا، ہائے ہائے معافی نہیں بولے، معافی۔ اور بیٹا جو یہاں بیٹھے ہیں سارے پیچھے والے سب کو معافی۔ تو کون؟ نبی زادے، نبی کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ یا ابانا یا۔ آپ میں کوئی بچہ اردو پڑھ سکتا ہے؟ اردو اوپر سے دیکھ کے کو پڑھ سکتا ہے؟ آؤ مولانا، چھوٹے مولانا صاحب آج
آجو آجو شاباش آجو 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 شاباش بڑے اچھے ہیں قبلہ واہ بھائی واہ یہاں کھڑے ہو جائیں یہاں کھڑے ہو جائیں ادھر کھڑے ہو جائیں اور یہ ایک مائک دیں جی قبلہ کو ایک مائک دیں لو بیٹا یہ لو ادھر آؤ نا یہاں آؤ نا ذرا یہاں آؤ نا ذرا یہاں یہ یہاں سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے میں عربی پڑھ دیتا ہوں قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین آیت ختم ہو گئی آپ چپ بیٹھے واہ جی ذرا دیں جی مائک ان کے سامنے مائک کریں جی کیا ہے جی انہوں نے کیا کہا اللہ سے معافی کیسے نہیں آواز آئی یارا چپ رہ گئے معافی نہیں بیٹا ایک دفعہ بابا میرے وال دیکھو نا معافی کیسے نبی زادے معافی مانگنے لگے ہیں تو کہتے ہیں کالو یا ابانا انہوں نے کہا ابا جی معافی صادقہ بعد والو اللہ سے اللہ فرماتے ہیں معافی کے لیے اکٹھے ہو کے کہنے لگے ابا جی نبی کے بچوں نے بھی کائنات کو سبق دے دیا اللہ ناراض ہو جائے تو منانے کے لیے بزرگوں کو ڈالنا پڑتا ہائے بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی اچھا جی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین آپ ہمارے لیے جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے لو سن لو اس نوجوان کے جو سعودیہ کا ترجمہ دے رہا ہے کہتے ہیں اہل حدیثوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ابا جی سانو معافی لے دیو ابا جی سانو نہیں یارا سورہ اعراف کے ملنا آپ تقریر کریں گے آج کی ہم آپ کو سنیں گے ذرا سورہ اعراف کھولو بھائی 7 نمبر سورہ کھولو اور 134 نمبر آیت کو پڑھو بھائی 134 نمبر آیت کو پڑھو بھائی 134 نمبر آیت کو پڑھو بھائی اب جس کا منہ قرآن سن کے 34 نمبر ہو رہا ہے اس کے ساتھ میری کیا بات ہے تو جس کا چہرہ قرآن سن کے کھل رہا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے لو اب میں نے 133 بھی ساتھ ملا لی ہے اور 134 بھی پڑھوں گا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو بیٹا یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے اللہ فرماتا ہے یہ 134 اور 133 نمبر آیت ہے فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین آیت ختم ہو گئی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا اب اگلی آیت وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْلُ قَالُوا یا موسیٰ ادعو لنا ربک لو جی یہاں تک کریں یہاں سے شروع کریں ذرا اونچی آواز سے پڑھیں جی ذرا لو بھی سنو ترجمہ کیا ہو رہا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا ٹھنڈا بولے ہو پھر سے کہہ لو ایک دفعہ جی جناب فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا جی پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا کس پر کون بھیج رہا ہے بیٹا فرعون پر اللہ طوفان بھیج رہا ہے کس پر بولو یارا تھکے ہوئے بولو 44 منٹ پہ پھر بھی بات کا آغاز ہو گیا 2:15 تو پھر بھی ہو گئے یارا اب 44 بھی ہو جانے ہیں 60 منٹ جاتے کہاں ہیں ذرا دیکھو تو صحیح لیکن بس ایک دفعہ پھر میرے ساتھ بولیں کہ اللہ جلال میں ہے اور سیدھے ہو کے بیٹھو نا یار اللہ جلال میں ہے اور طوفان بھیجا کس پر فرعون شاباش بیٹا کس پر پھر جی اور ٹڈیوں کا عذاب آیا کس پر کون بھیج رہا ہے اچھا پھر جی اور گھن کا کیڑا اور جوئوں کا عذاب آیا گھن کا کیڑا جوئیں کس پر آیا ہے کون بھیج رہا ہے اچھا پھر جی اور مینڈک اور خون مینڈک آئے جی کھانے کے برتنوں میں مینڈک ہے عذاب آ گیا ہے کس پر آیا ہے کون بھیج رہا ہے پھر جی وَالدَّمَّ خون کی بارش ہے یعنی خون ہے پانی ہر پانی میں خون ہے پینے والے پانی میں خون ہے اللہ جلال میں ہے آیات مفصلات جی کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے جلال کی کھلی نشانیاں ہیں کہ میں جلال میں ہوں آگے فرعون ہے پھر جی یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے ٹھیک ہے
सो वो तकब्बुर करते اللہ रहे। فرماتا ہے سعودیہ والے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر بھی وہ اکڑتا تھا اکڑتا تھا اکڑتا تھا۔ نہیں ہے سعد کا بعد والوں، میں پہلوانوں کے شہر کا بندہ ہوں، ہم بندے کو آکڑنے نہیں دیتے، نہیں ہم نہیں آکڑنے دیتے، ہم بندہ مار دیں گے، آکڑنے نہیں دیں گے کسی کو۔ میں محنت کرتا ہوں، کریم تو اللہ ہے، وہ پلیت نہیں، وہ پلیتوں کا شہنشاہ، مشرکوں کا گرو اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے۔ تو کہہ رہا ہے میں نے عذاب بھیجا کتنی دفعہ؟ فرمایا 9 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 9 دفعہ فرعون پر اللہ عذاب بھیج رہا ہے۔ کبھی خون آ رہا ہے، کبھی جوئیں آ رہی ہیں، کبھی ڈڈو آ رہے ہیں، کبھی گھن آ رہا ہے، کبھی ٹڈیاں آ رہی ہیں، کبھی طوفان یا اللہ وہ آکڑ کیسے جاتا تھا؟ وہ بچ کیسے جاتا تھا؟ فرمایا اگلی آیت پڑھو تاکہ پتہ چلے وہ کیسے بچ جاتا تھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ، مولانا آپ کی اگلی آیت پہ نظر آ گئی ہے، میں پڑھوں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو جی بیٹا، کریں ترجمہ اس کا۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا، اللہ فرماتا ہے اس پر کوئی بھی عذاب آتا نا، اس پر کوئی بھی عذاب آتا نا، اس پر کوئی بھی عذاب آتا نا، جب وہ دیکھتا تھا کہ وہ سامنے عذاب آ گیا ہے تو اپنی قوم سے کہتا تھا اللہ جلالے چاہ گیا ہے اس عذاب کل دیتا ہے، بچنا جے ان آکھنا آہو تو اس آکھنا پھر موسیٰ دے بوئے تے جانا پینا جی، اوے جے بچنا جے پھر موسیٰ دے بوئے تے جانا پینا، پھر تے اور پھر اللہ والے دے بوئے تے جانا، اور پھر اللہ والے دے بوئے تے جانا۔ رکو بیٹا رکو میں آگے قرآن پڑھوں۔ یا قالو یا موسیٰ یا موسیٰ، مطلب نہ اس کا ترجمہ کرے قالو یا موسیٰ، یوں کہتے قالو یوں کہتے، کیا کہتے؟ یا موسیٰ یا موسیٰ۔ اور صادقہ بعد والو، وہ کنجروں کے، پلیتوں کے، نالائکوں کے، بے غیرتوں کے، مشرکوں گروہوں کے اللہ کو جلال میں اللہ کے عذاب کو آتا دے کر یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، یا ابھی چپ بیٹھے ہو یار، یا موسیٰ کہے تو عذاب سے بری ہو جاتا تھا، تم مومن ہو کہ یا محمد نہیں کہہ رہے؟ جسے سمجھ آئیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ جی جناب یہ جملہ پڑھو، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے۔ بیٹا دوبارہ پڑھو نا، قالو یا موسیٰ ادعو لنا ربک، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار، ہاں پھر کہو جی یہ، ہاں جی تو یوں کہتے ہیں، یوں کہتے تھے کیا؟ اے موسیٰ ہمارے لیے ہاں اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے۔ اوئے ہوئے، سعودیہ کے اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ فرعون جیسا مرضی تھا لیکن اسے یہ پتا تھا جے بچنا ہے تو اللہ والے کل جانا پوے، جے موسیٰ ہاتھ چوک دیتے تے وال ڈینگا نہیں ہوئے گا، جے موسیٰ ہاتھ چوک دیتے تے وال ڈینگا۔ موسیٰ جیسا نبی فرعون جیسوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ بھیجا ہوا عذاب واپس 9 دفعہ کر رہا ہے۔ محمد جیسا محبوب امت کے لیے اٹھائے تو دیر کرے گا؟ آئے ہائے بھئی بولو تو جسے نہیں دیکھو میں نہیں سمجھا سکا، بچوں میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ 40 راتوں کے لیے طور پر آ جاؤ، واپسی پہ کتاب لے جانا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ 40 راتیں طور پر آ جاؤ، واپسی پہ کتاب لے جانا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ وہاں آ جاؤ، اور پتھروں میں 40 راتیں اعتکاف بیٹھ کر جو کتاب لائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، گلی گلی جس کے پیچھے چل کے قرآن آئے اسے محمد کہتے۔ آئے ہائے بھئی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا، آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے چلوں یار؟ آپ کو نہیں پتا میں نے پھر قرآن پڑھنا ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے۔
وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا یا عصایا، اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے۔ فرمایا پھینک دو شام بن جائے گا، پھینک دو شام بن جائے گا۔ اوے کاکا ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں، ایک سوٹی، ایک سوٹی جس کے لیے اژدہا بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ یہودی نے کہا اگر وہ درخت چل کے آئے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں کیوں بولوں، تو میرا نام تو لے۔ اب پورا درخت اپنے آپ کو چیرتا بھی ہے، گھسیٹتا بھی ہے، رولتا بھی ہے، اور سامنے آ کے کلمے بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے۔ آپ ابھی چپ بیٹھے ہیں۔ جہاں ایک سوٹی اژدہا بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جہاں پورا درخت کلمے پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ مائک بند کرو یارا، اسے بند کرو بھائی، مجھے آگے چلنے دو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، یہاں آ جانا معراج کے لیے۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، یہاں آ جانا معراج کے لیے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، معراج کے لیے آ جانا۔ جسے معراج کے لیے جگہ اور وقت بتا کر کہا جائے آ جانا اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جسے بستر سے لے جایا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئے۔ لمحہ میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کے ساتھ ہم نے کلام کیا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ ہم نے موسیٰ کو معراج میں کلام دیا، کوئی بات دی، جسے معراج میں بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ جسے معراج میں بات ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ وزنی جملہ ہے، میں نہیں پڑھتا، مجھے خریدار کوئی نہیں نظر آ رہا، چھوڑ دو۔ نہیں یارا پھر بھی 44 منٹ پہ بات کا آغاز ہوا تھا، اب 24 منٹ ہو گئے ہیں، مجھے اب جانے دیں، ختم ہو گئی ہے تقریر، بس تھک گیا ہوں میں۔ اوئے ہوئے یہ مجھے دو یارا، ہم نے یعنی 44 منٹ سے 25 ہو گئے ہیں، 44 پہ بات کا آغاز ہوا ہے، 25 ہو گئے، کتنی دیر ہو گئی بولتے ہوئے؟ 40 منٹ ہم نے اہل حدیث سے قرآن لیا ہے نا، اہل حدیث سے پڑھا ہے نا، نہیں کھڑے ہو جائیں، اہل حدیث سے پڑھا ہے نا۔ اب 2 جملے بریلی سے، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، نہیں پڑھوں گا یہاں پہ۔ کمال کرتے ہو یار، میرے سامنے یہ قرآن پاک ہے، صادقہ باد سے ابھی یعنی قبلہ نے مسعود صاحب نے منگوایا ہے اپنے یعنی مدرسے سے، تو یہاں سے 2 جملے پڑھنے ہیں، یہ سامنے آ گیا ہے، اور یہ آ گیا۔ چلو ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ میرا شیر بچہ، ادھر آؤ چھوٹے مولانا، یہاں سے شروع کر دو ذرا، یہاں سے شروع کر دو، یہاں سے۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی یہ بندہ چپ ہے، ابھی یہ بندہ چپ ہے، ابھی یہ بندہ چپ ہے۔ جی جناب، سامنے آ گیا جی، سامنے آ گیا جی، پڑھو جی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اوپے فرماندے نے امام حسن بیٹھے سن۔ نہیں دوبارہ جملہ پڑھا جائے گا، دوبارہ پڑھو جی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اوپے فرماندے نے میرے ہاتھ قرآن ہے تے میں قرآن ہاتھ پھڑ کے گل پہ کرنا۔ چھوٹی بات ہے، بندہ قرآن چک کے کھلو گیا، تسی اجے چپ بیٹھے ہو یار۔ انہوں پہ فرمانے بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو، یہ مولانا صاحب سے سیدھے ہو کے بیٹھو۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن تشریف فرما سن، پھر جناب کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک شخص ان کے پاس آیا، یعنی ایک مرید آیا جی، اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی۔ اس آ کے پیران نو آکھیا جی می نہیں پیندا، دعا منگو می پہ جائے۔ ٹھنڈا بولے ہو، سعد کا بعد کا کوئی پڑھا لکھا مولوی نہیں تھا وہاں پہ، ورنہ اسے سمجھاتا کہ بارش تو اللہ نے ڈالنی ہے، تو شہیدوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ ٹھنڈا نہیں میں نہیں آگے چل سکتا۔ دیکھو رکو بیٹا رکو ذرا، میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں، اہل حدیث قرآن ہے میرے سامنے، پہلے اہل حدیثوں سے مشورہ کر لیں اس بات کے بارے میں، سنیوں کی بات ہے، مشورہ اہل حدیثوں سے لے لیں ذرا۔ 93 نمبر آیت میرے سامنے آ گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نبی ہے، ادھر بھی ایک نبی ہے، ادھر بھی ایک نبی ہے، ادھر بھی ایک نبی ہے۔
اس نبی کو پتا چلا میرے باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس نبی نے نفل نہیں پڑھے، دعا نہیں کی، کتاب سر پہ نہیں اٹھائی، بلکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا اذهبوا بقمیصی ھذا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا، مولانا یہاں سے پڑھ دے، ذرا یہاں سے پڑھ دے، اذهبوا نہیں اس کو کھول کے رکھیں، ہاں اس کو دوبارہ پڑھنا آپ نے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ اذهبوا بقمیصی ھذا، جی میرا یہ کرتا، کرتا میرا یہ کرتا، کرتا لے جاؤ، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، میرا یہ تم کرتا لے جاؤ، نہیں آگے چل سکتے، میرا یہ کرتا لے جاؤ، یہ میرا تم کرتا لے جاؤ۔ اچھا تو کرتے کو کیا کرنا ہے جناب؟ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو۔ لو او پہ فرمانے نے اسے میرے والد کی آنکھوں پہ جا کے یوں لگاؤ میرے کرتے کو، پھر کیا ہوگا جی؟ کہ وہ دیکھنے لگیں۔ لو سعودیہ کے اہل حدیث ہو کر نبی کے کرتے پہ شک نہیں کرتے، تو جب وہ اہل حدیث ہو کے نبی کے کرتے پہ شک نہیں کر رہے تو ہم سنی ہو کے محمد کے بیٹے پہ شک کیسے کر سکتے؟ آئے ہائے، لاؤ جی لاؤ یہ قرآن مجھے دے دو، اب وہ پڑھو جو پڑھ رہے تھے، اب وہ پڑھو جو پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسن آپ نے استغفار کا حکم دیا، آپ نے اسے فرمایا کہ ایک وظیفہ کرو یہ جا کے، مین پہ جاتا ہے ابھی۔ پھر جناب دوسرا آیا ایک مرید اور آیا، نہیں اگر تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں میں نے عرض کیا تھا ہمارے ساتھ بندے ناراض ہیں، اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اللہ والوں کا ذکر کیوں سجاتے ہو، ساری رات ہو گئی اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں مکے کا قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ والوں سے مانگ لیا کرو۔ ہاں جی کیا جملہ ہے جی، کیا جملہ ہے جی؟ دوسرا آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تنگ دستی یعنی اس نے آگے کہا شاہ جی تسی سید ہو، کمائی بڑی کرنا، پیسہ بڑا ہوندا ہے پر کھڈاں چ وڑ جاندا ہے، کو برکت دی دعا کر چھڈو۔ ٹھنڈا بولے ہو آپ لوگ یار۔ اچھا رکنا بیٹا، رکنا ذرا، میں ایک آیت خود پڑھ لوں، اتنی آیتیں قبلہ نے پڑھی ہیں، ایک مجھے بھی تو پڑھنے دو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ مت یخرجو من بطونہا، وہ جو مکھی کے پیٹ میں سے نکلتا ہے مختلف رنگ کا گاڑا سا سیال مادہ، جی مولا وہ جو مکھی کے منہ سے اس کے پیٹ میں سے نکلتا ہے مکھی کا تھوک، جی مولا فرمایا جسے تم شہد کہتے ہو، جی مولا فیہ شفاء للناس، میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ میں یہ جو مولوی نہیں شیشیاں سردیوں میں چاٹتے پھرتے، وہ مکھی کا تھوک ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میں نے شفا رکھی ہے۔ میں من گیا قبلہ سارے مولوی مکھی دے تھوک تے شک نہیں کر دے، اسی محمد دے خون تے شک میں کر جائی۔ نہیں مزہ آیا بھائی، نہیں مزہ آیا بھائی، نہیں آپ میں کوئی سنی ہے تو ذرا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ سنیو سنو، علامہ جلال الدین رومی، علامہ اقبال کے مانوی استاد، جس کی قبر کا فیض حاصل کر کے علامہ قلندر ہو گئے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے ایک دن مکھی کو بلایا، مکھی اُرا آئینہ، اب صحابہ دیکھ رہے تھے مکھی مصطفیٰ سے بات کر رہی تھی، آپ نے میں مکھی ہے جو تو رس چوستی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ تو زہر سے بھی کڑوا ہوتا ہے، تو پھر وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے جب فرمایا کیسے ہو جاتا ہے تو مکھی نے کہا محمد جی میں گھر سے نکلتی ہوں درود شروع کرتی ہوں، کام تک جانے تک میں درود شروع رکھتی ہوں، میں ڈیوٹی کرتی ہوں تو درود کی تسبیح جاری رہتی ہے، میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو میں درود پڑھتی ہوئی گھر کے چھتے تک آ جاتی ہوں، آپ کی اولاد کے درود کی برکت سے میرے گھر میں میرا قدم بعد میں آتا ہے، زہر میٹھا بھی ہوتا ہے، شفا بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جب مکھی درود پڑھے تو اس کا زہر میٹھا ہو رہا ہے، تو جن پہ درود پڑھا جائے ہم ان پہ شک کیسے کر؟ ٹھنڈا بول رہے ہو یہ؟ اچھا جی پھر کیا ہوا جی؟ پھر کیا ہوا جی؟ تنگ
तंगदस्ती की शिकायत की, ठीक है जी, उसे भी- इस्तगफार का हुक्म दिया, तस्बीह दी, फिर जी, उसे भी यही हुक्म फरमाया। ठीक है, फिर जी, फिर तीसरा आया, तीसरा आया, फिर तीसरा आया, चुप बैठे, कोई नहीं आया, चलो चलो जाओ आप पे पढ़ लिया जाके। ओए जिसने सुनना है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो जरा। अच्छा जी, तीसरा आया, उसने किल्लत नस्ल की शिकायत की। नहीं ये नहीं मुझे हजम हुई बात, उसने किल्लत नस्ल की गुजारिश की है। उसने कहा सरकार पुत्र, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। कौन बोला है जी? दोबारा बोलो, क्या ना, खड़े हो जाओ, क्या नाम है? मोहम्मद रमजान साहब, अल्लाह बरकत दे आपको। उसकी क्या है? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖੱਜਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ? बोलो जिसे समझ आई है बात। और यही कहा था ना, यही कहा था ना, सुन रहे हो ना? सुन लो एक दफा सुभान अल्लाह कह के। 9:30 बजे वादा करके तो 2:45 बजे 2:45 बजे टाइम देने वाले शहजादे बच्चे। अच्छा भाई वह तीसरा, 1 मिनट यारा, मक्के से मशवरा लें जरा, सैयदों से बेटा मांग रहा है वो। नहीं नहीं बेटा, मक्के से मशवरा करते हैं। देखो चौधरी चंद, बात आपस में नहीं करो, बाद में कर लीजिएगा, अभी कुरान सुन लो, अटेंशन हो। मैं सूरह मरियम को खोल रहा हूं, 19वां सूरा है और 19वीं आयत है। बेटा मेरी मजबूरी ये है, मैं 50-60 हजार बंदे में खिताब का आदी हूं, मैं 50-60 हजार को पलक नहीं झपकने देता, तो तुझे इतना फ्री कुरान सुन के होने दूंगा भला? नहीं, अगर हजम नहीं होता तो उठ के बाहर चले जाओ, लेकिन अगर सुनना है तो इंसान की तरह खड़े हो जाओ और सुभान अल्लाह कहो बैठकर जरा। लो मेरे बच्चों, ये कुरान हकीम है और 19 नंबर सूरा है और 19 नंबर आयत है मेरी आंखों के सामने। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक। जिद कर लिया, बात करने की जिद कर लिया आपने, है? काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। एक दफा सुभान अल्लाह कहे। अब दोबारा सुने, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहे जरा। ले भी शेर, इसका तर्जुमा पढ़ो, क्या लिखते हैं सऊदिया के हमारे अहले हदीस दोस्त, क्या लिखते हैं? काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहे। आ गई है आयत मेरे सामने, यहां से पढ़ें, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। तो फिर उसने कहा, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो, एक दफा सुभान अल्लाह कहो जनाब। उसने जवाब दिया, किसने? जिब्रील ने। जवाब किसने दिया? जिब्रील ने। किसको दिया? मरियम को। जवाब किसको दिया? मरियम को। क्या जवाब दिया? कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, ठीक है, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूं। मैं तुझे, इधर आ यार, इधर आ, एक मिनट मौलाना, एक मिनट जरा, एक मिनट, ये यहां से पढ़ना भाई, यहां से यहां से पढ़ो जरा, यहां से पढ़ना शुरू करो। एक दफा सुभान अल्लाह कहो जी जरा जी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूंक मारी थी। अच्छा फिर पढ़ो जी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूंक मारी थी। नहीं जी नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, फिर पढ़ो, क्या कर रहे हैं आप? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूंक मारी थी। मतलब के ओ सऊदिया वाले लिख देने पे कि बाबे दी शक्ल च आया ते उस आके दम कीता बीबी नू, इंजी लिखिया जी। फिर की होया जनाब? जिससे बिइज़्निल्लाह उनको हमल ठहर गया था। उन अव्वल पुत्र हो पे है फूक मारन नाल। ਇਹ ਸੌਦੀਆ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
اللہ بابیاں دیاں پھوکاں نال بھی پتر دے چھڑدا ہے اللہ تون لا کے رکھ چھڈو اگر گل غلط ہے تے اسی تون لو آنو بہ گئے ہیں تسی سبحان اللہ بھی نہیں آگ سکتے کمال کر چھڑیے یار تسان کر چھڑیے میں پھر عرض پہ کرنا سعودیہ دے اہل حدیث پہ آندے نے اللہ بابیاں دیاں پھوکاں نال پتر دیندا ہے اور میں منت کرنا اے بابا کون ہے او جڑا تھلے قرآن ہے نا انہاں نوں پوچھو اتلے قرآن دے بارے سے کہ انہاں لکھیا بابا پھوک ماردا ہے تے پتر ہوندا ہے ان تھلے قرآن والے اندر نے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت او فرماندے نے اے بابا مصطفیٰ دے بوے دا نوکر ہے اے بابا مصطفیٰ دے بوے دا نوکر ہے اے بابا مصطفیٰ دے بوے دا نوکر ہے میں نہیں اگلا جملہ پڑھنا تسی چپ بیٹھے ہو اے بابا مصطفیٰ دے بوے دا نوکر ہے میں منت کرنا سعودیہ دے اہل حدیث پہ آندے نے مصطفیٰ دے بوے دا نوکر پھوک مارے تے اللہ کنواریاں نو پتر دے ہون مینوں دسو جنہاں دے بوے دے نوکر پھوک مار کے کنواریاں نو منڈے دے سکدے نے انہاں دی اولاد شادی شدہ چلو یار بس کر یار کافی خطاب اجازت بخش کافی تھک گیا ہوں یار نہیں پڑھا جا رہا بس کریں نہیں 38 منٹ ہو گئے ہیں 47 منٹ پہ بات کتنے منٹ ہو گئے ہیں 20-25 منٹ اور کہتا 20-25 منٹ جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا نہیں حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں نہیں بیٹا نہیں اب کیا نکالنا ہے بس کریں کافی ہو گیا نہیں ویسے بھی آپ کا سبحان اللہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو نہیں اب نہیں پڑھا جائے گا واقعی کوئی طبیعت بھی ہوتی ہے نا انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے ساتھ ادار ہو گیا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی پھر حاضر ہوں گے تو آکے آپ سے بات کر بیجو جی تسی بھی چھاڑ دیتا ہے جی وہ ابھی جو بزرگ اٹھ کے یہاں سے گئے ہیں نا وہ کوٹ مٹھن شریف سے آئے ہیں کوٹ مٹھن کی گلیوں میں ایک درویش پھرا کرتا تھا آخری بات ہے آپ کے ساتھ آخری بات ہے آخری جملے سنیں اور مجھے اجازت بخشیں کافی وقت ہو گیا صبح ہونے کے قریب ہو گئی ہے قسم بخدا جتنے بندے اس وقت آپ اکٹھے ہیں نماز فجر کی جماعت پہ اگر آپ سارے اکٹھے ہو جائیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ نہیں سکتی آپ یقین کریں کہ جتنے بندے آپ اکٹھے ہیں اس محبت کے ساتھ اگر نماز فجر میں اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی طرف میلی آنکھ نہیں کر سکتی اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم دین سے مکمل طور پہ دور ہو چکے ہیں حیران ہو گیا ہوں میں بہرحال چلو انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے ساتھ تھک گیا ہوں دماغ نہیں ساتھ دے رہا کوٹ مٹھن کی سرزمین ہے اور وہ درویش سا ہے اور گلی گلی پھر رہا ہے اور اس کی زبان پہ ایک جملہ ہے ہر ایک سے پوچھتا ہے سائیں عید کڈن میں گجرانوالا میں جا کے کہوں نا عید کڈن تے وہ میری شکل ویکھن گے کڈن کی ہوندا ہے تے تسی سرائکی علاقے دے لوگ ہو جے تانوں سمجھ نہ آئی تے پھر کسی نوں سمجھ نہیں آ سکتی اس جملے دی جملہ کیا ہے سائیں عید کڈن بمانا کدوں ہیں عید کدوں ہیں چپ کرو یار دوبارہ سنو یار ہر بندے سے وہ پوچھتا ہے سائیں عید کڈن سائیں عید کڈن عید کدوں ہیں ہائے 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 عید کدوں ہیں اچھا کوئی کسی سے پوچھتا ہے عید کڈن کوئی مسکرا دیتا ہے اس کی بات سن کے پوچھتا ہے عید کڈن کو تھپڑ مار دیتا ہے عید کڈن کوئی مندہ بول دیتا ہے عید کڈن کوئی وٹا مار دیتا ہے
عید کا ڈن کوئی چپ کر کے چلا جاتا ہے. قسمت بھلی گوٹ کا شہنشاہ بازار آ گیا. نہیں میں پھر کہتا ہوں درد کا مہاراج کوٹ مٹھن کے چوک میں آ گیا. خواجہ غلام فرید بازار آئے, اس کی نظر پڑی, بھاگتا ہوا آیا, آ کے لگا سائیں سائیں عید کا ڈن. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھ کر خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن. جدا تے کوئی ہے او چپ نہ کریو, جدا کوئی نہیں او صرف میری شکل ویکھو اجے. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں, اس نے پوچھا حضور سائیں عید کا ڈن. سر سے لے کر پاؤں تک خواجہ صاحب اسے دیکھ کے فرماتے ہیں بیلیا یار ملے جدن. آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, وہ رو پڑا تھا. اس کا رنگ زرد ہو گیا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں, اس کے جسم کی جان نکل گئی. یہ بات سن کے جدوں سکھنا عید کڈن سرکارہ فرمایا یار ملے جدن, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا سائیں یار ملے کڈن. سائیں یار ملے کڈن. خواجہ غلام فرید اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں بیلیا میں مرے جدن. بیٹا نہیں یارا نہیں کرو اس طرح. جب تک آپ میں باقی ہے یار نہیں ملتا. یار ملتا ہے جب میں نہ رہے. بیٹا آپ کا علاقہ ادب کا علاقہ ہے. نہیں میری طرف دیکھو شہزادوں, میری طرف دیکھو, میرے شیروں میری طرف دیکھو. گجرانوالہ میں کسی سید کے گھٹنوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. نا یہ آپ کا علاقہ ہے جو سید دیکھ کے ہاتھ لگا دیتے ہو. نا گجرانوالہ میں کوئی چکر نہیں ہے. وہاں تو اب دوسرا ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتے ہاتھ ملاتے ہوئے. یہ آپ کا علاقہ ادب کا علاقہ ہے, احترام کا علاقہ ہے, ولیوں کی دھرتی ہے. غزالی زمان کا فیض ہے اس علاقہ میں. آپ کے علاقے کو ادھر سے سندھ کی دھرتی کا کلندر سیراب کر رہا ہے. ملتان سے قاضمی صاحبان سادات کر رہے ہیں. آپ کو یہاں سے اوچھ شریف فیض دے رہا ہے. آپ کا علاقہ احترام کا علاقہ ہے, ادب کا علاقہ ہے, عقیدت کا علاقہ ہے, ولیوں کی دھرتی ہے, ولیوں کا فیض ہے, اولیاء کی نسبتیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے علاقے میں مجھ جیسے نالائق تو ننگی پیری پھرتے رہے ہیں. ان ریت کے ٹبوں میں فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد ننگے پاؤں پھرتے رہے ہیں. لیکن بیٹا اب دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پوری جہنم ہے, پوری جہنم. آپ کی انگلی کے پورنے کا بٹن دبنے کی دیر ہے, جہنمی آپ ہو جائیں گے. یہ جو آپ کا موبائل اور نیٹ ہے اور کیبل ہے اور یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ ہے, رات کے 2 بجے کے بعد جس کی آنکھوں میں حیا باقی نہ رہے اسے یار نہیں مل سکتا.
ہاں جس کی آنکھوں میں حیا نہ رہے اسے یار نہیں مل سکتا. یار تب ملتا ہے جب میں مرے. ہائے 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 ہائے. یار تب ملتا ہے جب میں مرے. میں مر جانے کی علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے کہ میں مر گئی ہے؟ جس کی میں مر جائے اس کی نماز نہیں چھوٹتی. جس کی میں مر جائے چوکوں میں اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی. جس کی میں مر جائے وہ محفلوں میں درود نہیں پڑتا. وہ رات کے 2 بجے کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ چلا کے مدینہ سامنے رکھ کے درود پڑتا ہے. اس نے پوچھا حضور میں کب مرتی ہے؟ اوئے ہائے 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 اوئے ہوئے. چلو آخری جملہ پڑھوں اور اجازت طلب کروں. پوچھا حضور عید کڈن؟ فرمایا یار ملے جدن. پوچھا حضور یار ملے کڈن؟ فرمایا میں مرے جدن. اس پوچھا حضور پھر میں مرے کڈن؟ اچھا رہنے دو ٹھیک ہے چلو چلو. اب تو آخری جملہ ہے, آخری جملہ ہے, ایسے تھوڑی پڑھ دوں گا, نہیں پڑھا جا سکتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک آیت سورہ رات سے پڑھ لو یار, مجھے جاتے جاتے سورہ رات سے ایک آیت پڑھ لو. کوئی بات نہیں یار, ایک آیت پڑھ لو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک آیت پڑھ لو سورہ رات سے. 13 نمبر سورہ, 13 آ گئی ہے سامنے, 11 نمبر آیت ہے, 11 نمبر آیت ہے, 13 نمبر سورہ. میں درمیان میں سے پڑھ دیتا ہوں, ساری نہیں پڑھتا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. آیت ختم ہو گئی ہے بھائی, سبحان اللہ کہہ لو ذرا. وہ کدھر گیا ہے یار, وہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے, ہاں مائک کدھر ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. نہیں نہیں یارا نہیں, یہ کیسے آگے چلی جائے بات, آگے کیسے چلی جائے؟ اس کو پہلے سمجھو یہ کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. کیا ہوا ہے جی؟ جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے. جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے. کسے؟ جو ان کے دلوں میں ہے. جو ان کے دلوں میں ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میرا اللہ فرما رہا ہے محمد جی میں تب تک کسی قوم دے حالات نہیں بدلدا اونی دیر تک جنی دیر تک اس قوم دے بندے اپنے آپ نو اندروں آپ نہ بدل لین. جنی دیر تک بندے اپنے آپ نو آپ نہ بدل لین. بابا سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ والوں پہ شک نہیں ہے, لیکن آپ میں سے کسی بندے کو بابا فرید جنت نہیں لے جا سکتے. شاباش شاباش, بہت اچھے رمضان صاحب. جب تک ہاں تب تک امام حسین آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے, تب تک آپ کو مولا علی نہیں چھڑا سکتے. او بیلیو جدوں تہاڈا اپنا جنی دیر تک جنت جان نو دل نہیں نہ کرنا وچوں. دیکھو بیٹا ایک آیت اور پڑھتے ہیں. ایک آیت بور تو نہیں ہو گئے, گھبراتے نہیں گئے, تھکتے نہیں گئے. چلو آج کی گفتگو کی اسے آخری آیت سمجھو, بس آخری آیت ہے. سورہ فرقان ہے, سورہ فرقان ہے, 25 نمبر سورہ ہے اور 43 نمبر آیت ہے. 43 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیتا من اتخذ الہ ہواہ
افانت تکون علیہ وکیلا. آیت ختم ہو گئی ہے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے ذرا. سنو بھائی شیر و قرآن کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے اسے دیکھا؟ محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ مولا کون سا؟ جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. لو سن لو, اللہ فرمایا میرا محمد جی وہ بندہ ویکھیا جے جن نے اپنے آپ نو اپنا اللہ مان لیا ہے. جی جی نہیں کی فرمایا جی؟ 2 بج گئے نے. ہاں نہیں یار 3 بج گئے. اچھا 3 بج گئے, کوئی گل نہیں. بس یہ آخری آیت سمجھیں اور مجھے اجازت بخشیں. اچھا بیٹا, اللہ تیری سلام برکت دے تجھے, تیری عمر دراز فرمائے اور تجھے اپنے بزرگوں کا احترام نصیب فرمائے جس میں یہ جذبہ ہے کہ ہم فجر تک قرآن کا فیض حاصل کریں گے. لیکن اب میں تھک چکا ہوں, مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا, دماغ بھی نہیں چل رہا. بس مجھے اجازت بخشیں. اس آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے محبوب جی کیا تساں او بندہ ویکھیا ہے جیڑا اپنے آپ نو اللہ مان گیا ہے؟ اپنے آپ نو اللہ مان گیا ہے. اپنے آپ نو اللہ مان گیا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جیڑا اپنے آپ نو اللہ مان گیا ہے؟ کیا آپ نے بسم اللہ بس جی بس ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, رک جائیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جیڑا اپنے آپ نو اللہ مان گیا ہے؟ یا اللہ, اللہ تے تو ہے, اپنے آپ نو اللہ کون پہ ماندا ہے؟ فرمایا اتی اللہ, اللہ اسے کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے. اللہ اسے کہتے ہیں جس کی بات. ہن میرے ول ویکھیا جے سارے بندے, اذان ہو رہی ہے, چنگا پلا نمازی جڑا نماز پڑھدا ہے وہ اپنے آپ نو پیاندا ہے. آپ جاگ رہے ہو, آپ سن رہے ہو, اذان ہو رہی ہے, چنگا پلا نمازی اپنے آپ نو پیاندا ہے کوئی نہیں 1:30 بجے ہوئی ہے نا, 2 بجے پڑھ لیں گے, 3 بجے پڑھ لیں گے, 2:30 بجے پڑھ لیں گے. اللہ تے آکھیا چھڈو سارے کام تے آ جاؤ. ہن کھلوتا پہ آندا ٹر جانے ہیں, کوئی نہیں ادھا گھنٹہ ٹھہر کے ٹر جانے ہیں. انہیں اللہ دی منی کہ اپنی؟ ہن اللہ کون ہویا؟ اوے بیلیو, میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا, میری نالائکی سمجھ لو, کم علمی سمجھ لو. میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا, بندہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہوئے, تعلیم دے محکمے دے اندر ڈائریکٹر لگا ہوئے, 10ویں دا بچہ پاس نہیں ہو کرا سکتا؟ کرا سکتا ہے. او دے بھرا دا فون آیا انہوں کہ ویر 2 بھتیجے نے تیرے تے 10ویں دے پیپر دیتے نے, انہاں تے انہوں پاس کرا دے. او ڈائریکٹر پوچھدا ہے پیپر دیتے نے؟ او آندا جی ایک نے تے دیتے نے تے دوجا گیا ہی نہیں. او بھی اگوں آندا ہے پھر ایک پاس کرا لینے ہاں, دوجے نو میرا ابا بھی نہیں کرا سکتا. او آکھے تو چنگا ڈائریکٹر ہے, تو بچہ ایک نہیں پاس کرا سکتا. او آکھے گل میرے ڈائریکٹر ہوندی نہیں, گل یہ کہ تیرے منڈے دی نا حاضری سرکاری رجسٹر چ نہیں لگی, تیرے منڈے دی حاضری, تیرے نا منڈے دی حاضری نہیں, تیرے منڈے دی حاضری سرکاری رجسٹر چ نہیں لگی, اینو میں پاس نہیں کرا سکتا. جدی حاضری سرکاری رجسٹر چ نہیں لگی اینو میں نہیں پاس کرا سکتا. او منڈیو, قیامت والے دن بابا فرید بھی چھڑا لینا ہے, داتا صاحب بھی چھڑا لینا ہے, غوث پاک بھی چھڑا لینا ہے, پر اذان ہو جائے مصلی تے جا کے اپنی حاضری تے پوری کر لو. اور اپنی حاضری تے پوری کر لو تاکہ وہ آکھ سکن انہاں دی میں مر گئی سی. اس پوچھے حضور عید کڈن؟ فرمایا بلیا یار ملے جدن. پوچھے حضور یار ملے قدن؟ فرمایا بلیا میں مرے جدن. اس پوچھے حضور میں مرے قدن؟ انہوں ویک کے فرمانے بیلیا یار تک کے جدن. اس آکھیا بیلیا
میں بھی ادو مردی ہے جدو یار دی نگاہ پہ جاوے پتہ چلا اللہ والوں کے بغیر بندہ کسی کام کا نہیں ہے